ما أكثره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره آمنت بالله صدق الله العظيم قتل الانسان غارت ہو منکر انسان ما اکفرا وہ کتنا احسان فراموش ہے من ای شیء خلقا کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا من نطفت ایک بوند سے خلقہ فقدرا اسے پیدا کیا پھر اس کی ہر چیز اندازہ سے بنائی ثم السبیل یسرا پھر زندگی کی راہ اس پر آسان کر دی ثم اماتہ فاقبرہ پھر اسے موت دی اور اسے قبر میں پہنچا دیا ثم اذا شاء انشرہ پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا کلا لما یقض ما امرا یقیناً وہ بجا نہ لایا جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 30واں پارہ سورہ عبسہ کی آیات نمبر 17 تا 23 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا لیکن جو پرواہ نہیں کرتا، آپ اس کی طرف تو توجہ کرتے ہیں اور آپ پر کوئی ضرر نہیں کہ اگر وہ نہ سدھرے، اور جو آپ کے پاس آیا دوڑتا ہوا اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں، ایسا نہ چاہیے، یہ تو نصیحت ہے۔ سو جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے، یہ ایسے صحیفوں میں ثبت ہے جو معزز ہیں، جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں سے لکھے ہیں جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے ان آیات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم انسان کی ناشکری کا ذکر فرما رہا ہے، انسان کی تخلیق کا ذکر بھی ہے۔ اللہ کریم نے پہلی آیت میں فرمایا قتل الانسان ما اکفرا، غارت ہو منکر انسان وہ کتنا احسان فراموش ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی قتل الانسان کے الفاظ آئے ہیں وہ انسان سے مراد کافر ہے، یعنی یہ انسان جو ہر لمحہ ہمارے احسانات سے بہرہ ہو رہا ہے لیکن ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، بلکہ کفران نعمت کی روش اختیار کر کے نافرمانی اور بغاوت پر آمادہ ہے، بندگی کے بجائے کفر و شرک کا پرچم بلند کیے ہوئے ہے۔ غارت ہو جائے ایسا انسان، تباہ ہو جائے ایسا انسان، اس کا وجود انسانیت کے لیے باعث ننگ و عار ہے، شرم کا باعث ہے، اس کا مٹ جانا اس کے باقی رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ تو اسے پتہ چلا جو انسان اللہ کا نافرمان ہے، جس کو رب نے نعمتیں بخشی وہ شکر نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس انسان کی تباہی کے بارے میں قرآن نے پیشین گوئی کی ہے، وہ انسان تباہ ہو جائے جس کو رب انعام بخشے، نعمتیں عطا کرے اور وہ ناشکری کرے۔ تو انسان کو چاہیے جب اللہ نعمت دے انسان اللہ کا شکر کرے، اور قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پہ میرا شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا من ای شیء خلقا، فرمایا وہ انسان کتنا احسان فراموش ہے۔ یہ اللہ نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو بارگاہ نبوت کے درویشوں اور فقیروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور ان کی مجلس میں بیٹھنا اپنی ہتک اور بے عزتی تصور کرتے تھے۔ تو آپ غور فرمائیں، جو حضور کے غلام تھے صحابہ کرام، جو ان کو حقیر جانتے، اسی طرح قیامت تک جو بھی حضور کے غلام آئیں گے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، ائمہ مجتہدین، صوفیاء، جو بھی حضور کے سچے غلام ہیں، جو بندہ ان کو حقیر جانے وہ تباہ و برباد ہوگا۔
اللہ کا غضب اس پہ ہوتا ہے جو علماء سے نفرت کرتا ہے، اولیاء صوفیاء اور حضور کے غلاموں سے جو نفرت کرے، ان کے پاس بیٹھنا اپنی توہین سمجھے، قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ من نئی شعین خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا، من نطفتین، ایک بوند سے، خلقہ فقدرہ، اسے پیدا کیا پھر اس کی ہر چیز اندازہ سے بنائی۔ ذرا یہ لوگ اپنی اصلیت پر تو غور کریں، جب یہ دنیا میں آئے تو کیا ان کی سج دج کا یہی عالم تھا؟ ان کے خزینے لال و جواہر سے یوں ہی پر تھے؟ کتنے کم ظرف ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے اس قطرہ آب پر توجہ نہیں کی جس سے انسان کا یہ پتلا تیار کیا گیا۔ شکم مادر میں ان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کون ہے جس نے ان کے اعضاء کی ساخت، شکل و صورت کا تعین، ان کی دماغی صلاحیتوں، ان کے مقدر کی پستی یا بلندی اور ان کی اسرت و ثروت کے بارے میں آخری فیصلہ صادر فرما دیا؟ آج جب کہ ان کا طوطی بول رہا ہے، اس وقت بھی ان کی یہ مجال نہیں کہ اس الہی فیصلے میں رائے برابر رد و بدل کر سکیں۔ ایسی بے بسی اور فرعونیت کا دعویٰ پرلے درجے کی حماقت اور کوتا نظری ہے۔ تو اللہ کریم ان آیات میں فرما رہے ہیں انسان اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے۔ آج جو انسان بڑا گمان کرتا ہے، بڑا فخر کرتا ہے، بڑے غرور سے دوسروں سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا، میں سب سے بڑا ہوں، قرآن کہتا ہے اپنی تخلیق کے اوپر غور کرو، تم کس سے بنے ہو؟ اس حقیر منی کے قطرے سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا جو ناپاک ہے، جسم پہ لگے وہ ناپاک، کپڑے پہ لگے وہ ناپاک۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا دیا، اس نے تمہیں عالم فاضل بنایا، اس نے تمہیں مالدار بنایا، یہ اس کا کرم ہے، ورنہ تمہاری اپنی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انسان کبھی بھی اپنے علم کے اوپر، مال و دولت کے اوپر، جاؤ منصب کے اوپر کبھی فخر نہ کرے، کبھی غرور نہ کرے، اس کو رب کی عطا سمجھے اور اللہ کا شکر کرتا رہے۔ پھر فرمایا ثم السبیل یسرا، پھر زندگی کی راہ اس پر آسان کر دی۔ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے زندگی کی راہ اس کے اوپر آسان کر دی۔ یہ بڑی جامع آیت ہے، اس کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ رحم مادر میں اللہ نے انسان کو پروان چڑھایا، وہاں سے اس کے باہر نکل آنے کی راہ آسان کر دی، اور یہ بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے کہ مختلف قوتوں کی اس کے خمیر میں اللہ نے تخم ریزی کی۔ جب اسے اس دنیا میں پیدا کیا تو وہ سارے سامان بڑی فیاضی سے مہیا کر دیے جن کی وجہ سے اس کی امکانی قوتیں عملی جامہ پہن سکیں اور ان کا پوری طرح ظہور ہو سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی نشو و نما کے لیے سازگار فضا اور خوشگوار ماحول مہیا نہ کرتا تو وہ قوتیں ہمیشہ سوئی رہتی، وہ بیج بغیر اگے ضائع ہو جاتے۔ یہ انسان جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اس کو اس مرتبہ تک پہنچانے میں قدرت کے لطف و کرم کا ہاتھ ہے۔ نیز اس آیت میں حقیقت بھی بیان کر دی گئی کہ ابدی فوز و فلاح کی منزل کی طرف جانے والی شاہراہ پر نبوت کے چراغ روشن کر کے رکھ دیے گئے ہیں، جس سے سالک کو اپنی منزل تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے۔ اگر رسالت کی تنویریں راستے کے نشیب و فراز کو روشن نہ کر دیتی تو انسان کی کیا طاقت تھی کہ وہ بخریت منزل تک پہنچ سکتا؟ کسی نہ کسی فکری گرداب میں ڈبکی کھا رہا ہوتا یا کوئی لغزش اسے کسی تاریخ غار میں دھکیل دیتی اور وہاں دم توڑ چکا ہوتا۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے فرمایا اللہ کی شان کیا ہے، رحم مادر میں اللہ نے انسان کو رکھا اور پھر مختلف مراحل اس کو طے کروائے۔ اللہ نے ماں کے شکم میں انسان کی خوراک کا بھی بندوبست کر دیا۔ پھر جب انسان دنیا میں آتا ہے اللہ اس کی نشو و نما کے سارے سامان فراہم کر دیتا ہے۔ اگر اللہ انسان کی دستگیری نہ کرتا انسان ماں کے شکم میں ہی مر جاتا، یا اگر وہ پیدا بھی ہو جاتا، اگر اللہ انسان کی نشو و نما کے سامان فراہم نہ کرتا انسان پیدا ہوتے ہی موت کی نیند سو جاتا۔ یہ تو رب کا کرم ہے، اس نے تمہیں پیدا بھی کیا اور تمہاری زندگی کے سارے سامان بھی مہیا کیے۔ پھر دوسری بات اس میں یہ بتائی گئی
کہ اللہ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، نبوت کے لیے اپنے حبیب کو بھیجا۔ انبیاء کرام تشریف لائے جو انسانوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن کرتے رہے۔ اگر انبیاء بھی نہ آتے تو پھر بھی انسان گمراہی سے بچ نہ پاتا۔ تو انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا ثم امات فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور اسے قبر میں پہنچا دیا۔ جب تک اس کی موت کا مقررہ وقت نہیں آتا، انسان کی موت کا جب تک مقررہ وقت نہیں آتا، ہزاروں خطرات میں بھی یہ سلامت رہتا ہے۔ بارش کی طرح برستے ہوئے بم بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ دشمن کی کوئی سازش انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جب صدر دفتر سے اس کی موت کا پروانہ جاری ہوتا ہے، پھر ہزاروں محافظوں کے جرمٹ میں بھی موت اسے اچک لیتی ہے۔ پھر نہ کہیں یہ بھاگ سکتا ہے، نہ چھپ سکتا ہے، نہ خود بچ سکتا ہے، نہ اسے کوئی بچا سکتا ہے۔ اور پھر جہاں اس کے خالق کی مرضی ہوتی ہے وہاں اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ زمین کا شکم، پرندوں اور درندوں کے میدے اور کارے دریا اس کا مدفن بن سکتے ہیں۔ بے بسی کا یہ عالم اور اس پہ اتنا غرور اور گمنڈ، کتنی پیاری یہ آیت ہے۔ اللہ دیکھیں، بعض اوقات انسان وہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ سیلاب آیا، آپ نے کئی ایسی مثالیں دیکھی، سیلاب آیا، دنیا تباہ ہو گئی۔ ایک بچہ جس کو اللہ نے بچانا چاہا وہ بریتے کے اوپر ٹھہر گیا، اللہ نے چھوٹے بچے کو بچا لیا۔ یہ اس کی شان ہے۔ کئی دفعہ ایسی مثالیں ہوتی ہیں، بس گزری، ایکسیڈنٹ ہوا، لوگ تباہ ہو گئے، چھوٹا بچہ بچ گیا۔ تو پتہ چلا اللہ چاہے تو جلتی آگ سے بھی بچا سکتا ہے۔ اس کے برعکس ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان پورے کر و فر کے ساتھ، کوئی بہت بڑا افسر، بہت بڑا وزیر جا رہا ہوتا ہے، محافظوں کا چاق و چوبند دستہ اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے ان محافظین کے جرمٹ میں سے بھی ملک الموت آ کے انسان کی روح قبض کر لیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بچانے والا بھی رب ہے، مصائب و علام سے بچانے والا بھی رب ہے، اور اگر وہ چاہے تو بہت سینکڑوں محافظین سے بھی انسان کو موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ تو انسان کی اپنی حیثیت کوئی بھی نہیں، رب کے فضل کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ جب اللہ چاہے گا انسان کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وہ قادر مطلق جس کے فیصلے، جس کی آفرینش، پیدائش، اثناء حیات، موت کے بارے میں اٹل تھے، وہی جب چاہے گا پل بھر میں زندہ کر کے انسان کو کھڑا کر دے گا۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، جتنا مرضی تم بھاگ لو، جب موت کا وقت آئے گا تمہیں ملک الموت تمہاری روح نکال لے گا، اور جب تک تمہاری موت کا وقت نہیں ہے کوئی تمہیں مار نہیں سکتا۔ تو انسان اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھے۔ پھر فرمایا کلا لما یقض ما امرا، یقیناً وہ بجا نہ لایا جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ انسان کو جو اللہ نے حکم دیا تھا انسان نے پورا نہیں کیا۔ یہاں پہ کلا حقاً کے معنی میں ہے، یعنی انسان کو اس کے مالک نے جن احکام کو بجا لانے کا حکم دیا، افسوس انسان وہ احکام بجا نہیں لایا۔ اپنی کم فہمی کے باعث وہ ان احکام کو بوجھ سمجھتا رہا، اپنی ترقی کی راہ میں سنگے گراں خیال کرتا رہا، حالانکہ اگر وہ ان ارشادات کی مکمل تعمیل کرتا تو اس کا اپنا بھلا ہوتا۔ تو قرآن نے انسان کی فطرت کو بیان کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے جن احکام کا حکم دیا اکثر انسانوں نے اسے پورا نہیں کیا، اور قرآن خود کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا نہ شکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال سے اسے بڑی محبت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی، ہم اس کا شکر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ نعمتیں دیتا ہے، انسان اس کی بارگاہ میں جھکتا نہیں، اور جب تنگی آتی ہے پھر انسان گلے شکوے کرتا ہے۔ تو آئیے اللہ کے شکر گزار بندے بنے، ہر حال میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اس سے مانگیں
وہ مصیبتوں سے بچانے والا ہے، اس کو راضی کریں، وہ ہماری دنیا آخرت کو سنوار دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔